السلام علیکم جی۔ اس جمعے کے دن پاکستان کے اندر دو صحافیوں کو مار پڑی۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک تو باقاعدہ صحافی ہے، دوسرے کا دعویٰ ہے کہ وہ صحافی ہے۔ پہلا جو ہے وہ ادریس عباسی صاحب ہے۔ ادریس عباسی رپورٹر ہیں گورمے نیوز نیٹ ورک کے۔ اب گورمے نیوز نیٹ ورک جو ہے اگر وہ ادریس عباسی جو ہیں وہ اپنے ذاتی کیمرے سے اپنی جو تشدد کی تصویر اور گاڑی توڑنے کی جو سارا کچھ تھا وہ اگر وہ اپنے ذاتی کیمرے سے ویڈیو بنا کے اس کو وائرل نہ کرتے سوشل میڈیا کے اوپر تو یقیناً جی این این بھی اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہ لیتا، کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی چوری چوک چینل ہیں، چاپلوس چینل ہیں، جتنے بھی 2 نمبر سیٹھوں کے چینل ہیں، یہ سارے 2 نمبر چینل جو ہیں ان کو جب پی ٹی آئی والے پھینٹا کرتے تھے تو ان کی انتظامیہ کہہ دیا کرتی تھی کہ ہماری ان کی اعلیٰ قیادت سے بات ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی، آپ نے نہیں بولنا۔ کتنے رپورٹر ایسے ہیں اے آر وائی کے جن کو فیلڈ میں پکڑ کے باقاعدہ پھینٹا گیا، ان کے سر پاڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، لیکن انتظامیہ نے کہا کہ آپ نے نہیں بولنا، آپ کے علاج کے ہم کروائیں گے اور آپ کی تنخواہ بھی نہیں رکے گی جتنے دن آپ ہسپتال رہیں گے، لیکن آپ نے بولنا نہیں ہے، اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کو مار پڑی ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ 92 کا ہے، یہی جی این این کا ہے، یہی اور بھی جتنے چینل ہیں۔ جس طرح کہ کسی زمانے کے اندر ایم کیو ایم تھا نا، ایم کیو ایم تو ویسے پائلٹ پروجیکٹ تھا نا جی، اصل پروجیکٹ جو تھا وہ تو پی ٹی آئی تھا اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ تھی۔ جس طرح ایم کیو ایم کے ذریعے پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور جس طرح ایم کیو ایم کے وہ جو لوگ تھے جو ایروگنس کے اندر پتہ نہیں اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور سمجھا کرتے تھے، اور ان کی لیڈر جو تھے یہ اب آج کل بھیگی بلی بننے پھرتے ہیں، یہ سکرین پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے یہ مصطفیٰ کمال اس کی سکرین بند کرو، اس بھڑوے کی سکرین بند کرو۔ میں نے اس کی نقل میں یہ گالی بکی ہے، ورنہ اس کی سکرین بند کرو۔ وہ سکرین پروگرام کے درمیان بیٹھ کے کہا کرتا تھا اس کا آڈیو بند کرو، اس کا ٹھیک سمجھ لگ گئی نا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اور یہ نہیں تھے، اس طرح کے اور بھی بڑے میرا مطلب ہے چمونے تھے جن کو ایم کیو ایم کے اس وقت عظیم الشان ایم کیو ایم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ جو وسیم ہے، وسیم حسن ہے، یہ جو وسیم کیا نام ہے اس کا، ہاں یہ جو میئر بھی رہا ہوا ہے، اس نے کیا پورے پنجاب کو گالی بکواس کی تھی۔ وہ ٹھیک ہے بعد میں اس نے معافی مانگ لی تھی، لیکن یہ اس نے بکواس کی تھی جو کہ سکرین سے نشر ہوئی تھی اور جو کہ اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو جو اندر کا بغض ہے وہ تو پھر باہر آتا ہے، لیکن خیر وہ کٹ پتلیاں تھیں جن کا وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہوں نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ میں کیا، تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ جی این این نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے قاسم سوری کے سٹاف کے ہاتھوں جو ان کے رپورٹر کی گت بنی تو اس پہ سٹینڈ کیوں لیا؟ جی این این کی تو اتنی اوقات ہے نا بھئی، شہر کے اندر، لاہور شہر کے اندر ان کی 250 بیکریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک بیکری جو ہے وہ ایک اٹ کی مار ہے، مطلب کوئی بھی شرپسند ان کے اوپر ایک اینٹ پھینک سکتا ہے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ بیچارہ اپنا سارا مال کھول کے بیٹھا ہوتا ہے دکان کے اوپر، اور چلے دکان کے اندر آنے کی دور بات ہے، باہر کھڑا ہوگا کوئی اٹ مار دے تو اس کا لاکھوں روپے کا شیشہ ٹوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لڑائی افورڈ نہیں کرتا، بزنس مین جو دکاندار لڑائی افورڈ نہیں کرتا، دکاندارانہ ذہنیت جو ہوتی ہے وہ کمپرومائزنگ ہوتی ہے۔ یہی حال ان کی تو 250 دکانیں ہیں یار، ٹھیک ہے نا، بس میرا مطلب ہے کسی بھی شرپسند نے الزام ہی لگانا ہے نا، کوئی بھی الزام ہی لگنا ہے نا، تو اس کے بعد پھر وہ میرا کتنے ایسٹس بکھرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں۔ تو مطلب کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے دوست احباب وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر انفارمیشن انہیں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کہ وہ نہیں سٹینڈ لیتے تھے، وہ چونکہ رپورٹر نے وہ ڈال دیا تھا اب سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ادریس عباسی نے، تو اب ادارے کو اس کے لیے جھوٹی سچی خبر نشر کرنا پڑ رہی تھی، تو خیر کی گئی۔ اور اس کے بعد جناب ون اینڈ اونلی کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر صاحب جو ہیں، جو پاکستان کی دفتر خارجہ سے لے کے نہیں، پاکستان کی فوج، دفتر خارجہ، تینوں سیاسی پارٹیوں میں سے سفر کرتے ہوئے
جنگ میں ڈان میں کالم لکھنا شروع ہوئے اور کالم لکھتے لکھتے وہ تبصرہ نگار بن گئے. اس سے پہلے خیر وہ پی ٹی وی کے اوپر ان سے ایک پروگرام بھی کروایا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ کافی عرصے سے میڈیا سے منسلک ہیں, تو وہ تبصرہ کر رہے تھے. انہیں عمران خان صاحب نے طلب فرمایا اپنے وہ کیا ہے رجیم چینج آج کل ان کو بہت چڑھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر. نہیں, میں ایاز صاحب کو چڑھی ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں رجیم چینج کی بات. ایاز صاحب جو ہیں وہ ایاز صاحب ہارون رشید صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے واحد 2 سکرین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیرے ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر شراب کی عدم دستیابی کا باقاعدہ سکرین پہ بیٹھ کے احتجاج کر رکھا ہے. یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے, ٹھیک. اور ایک صاحب اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں, دوسرے لبرلزم و ترقی پسند کا کہتے ہیں, لیکن آب رزق جو ہے دختر ام الخبائث جو ہے, دختر رزق جو ہے, ٹھیک ہے, ام الخبائث جو ہے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کہ بھلے سرخا ہو بھلے سبزہ ہو, اسلام پسند ہو ترقی پسند ہو, لیکن جیسے ہی یہ اس کے بعد پھر منو تو کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2 بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کیا تھا کہ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں پہ یہ دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو جی دفتر سے یہ نکلے ہیں, تو دفتر سے نکلنے کے بعد یہ کچھ فاصلے پہ گئے ہیں. ان کے بقول 6 افراد آئے ہیں اور انہوں نے جناب وہاں پہ ان پہ تشدد کیا ہے. بری بات ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کی مذمت کے اندر ایک قدر ٹویٹ بھی فرمایا ہے اور میں نے یہ کہا ہے بری بات ہے. اس کے اوپر ایک صاحب لوگوں نے تبصرہ کیا اور وہ تبصرہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایاز امیر کو مطلب کسی نے کہا, چلے میں نے کہا یار ٹھیک ہے چل چھوڑ, میں نے کہا جی وہ ایاز امیر صاحب کو پھینٹ لگ گئی. تو صاحب نے کہا کہ لے کے گئے ہیں کہ یا وہیں پہ مارا ہے. میں نے کہا جی وہ وہیں پہ مارا ہے. نہیں پھر یہ ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب اگر ہم ہوتے نا تو وہ پھر جو ہے وہ لے کے جاتے موقع سے اس کو اور کسی اور جگہ پہ جا کے, تو تھے وہ شہزاد یاد ہے نا آپ کو, ہاں, تو وہ وہاں پہ جا کے تو ان کی طبیعت صاف کرتے. تو یہ ہم نہیں ہیں. میں نے کہا کہ سر آپ بھی تو پھر اسی ادارے میں رہے ہوئے ہیں اعلیٰ عہدے کے اوپر, تو آپ کے خیال میں یہ کون ہے؟ کہتے یہ وہ پختون ہو سکتا ہے. کیڑے پختون؟ لاہور میں بہت ساری ایسے جگہ ہیں, باڑے ہیں جہاں پہ جو ہیں وہ پختون بچوں کو لا کے رکھا جاتا ہے. تو رات کو جو سمگلنگ کے کنٹینرز آتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ کے اندر, اس کو ودن منٹس جو ہوتا ہے ان کنٹینر کو خالی کرنا ہوتا ہے, سامان اتار کے تو رکھنا ہوتا ہے. تو 250-250 300 بندہ ایک ایک کنٹینر کو کیڑیوں کی طرح چمٹ جاتا ہے اور اگلے 10 منٹ میں وہ کنٹینر جو ہے وہ بیسمنٹ میں پہنچ چکا ہوتا ہے متعلقہ سمگلر کی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے شاہ عالم کا بیشتر کاروبار جو ہے وہ اب ہمارے پختون اور افغان بھائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے, تو وہ جناب وہاں پہ سمیٹ دیتے ہیں. اچھا, میں نے کہا کہ یہ ان بچوں کو ان لوگوں کو افورڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں آپ شہر میں دیکھ, اب یہ ایک انٹیلیجنس کا افسر اعلیٰ لیول پہ رہا ہوا ہے, مرکزی لیول پہ, ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہے, تو میں تو بھائی ان کو معتبر جانوں گا. کہتا ہے یہ دیکھیں آپ لاہور کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وقت میں ایک چیزیں سب پختون بیچنا شروع ہو جائیں گے. مثلاً وہ چولہا جلانے والی گن نہیں ہوتی, وہ گن لائٹر جو ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ چلے گا ہر تیسرا پختون جس نے کندھے پہ مال لادا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں وہ پکڑ کے آپ کو بیچتا پھر رہا, اور سستے داموں بکتا ہوتا ہے, بیشتر آپ لے بھی لیتے ہیں. یہ وہ ان کے کنٹینرز ہوتے ہیں جو مال آتا ہے لاٹس کی شکل کے اندر, اور یہ پھر اس طرح ان کو بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ جو رات کو ان سے کام لیا جاتا ہے, اس کے بدلے ان کو ان باڑوں میں رہائش دے دی جاتی ہے, اور دن میں یہ جو کام کرتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں گے ایک چیز آئی ہے اور وہ ریڑھیوں پہ بکنا شروع ہو گئی. آپ دیکھیں گے پختون بچہ جو ہے نا اس نے ادرک کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے ون فائن مارننگ, اور وہ کچھ دن 1-2 دن وہاں پہ نظر آئے گا, اس کے بعد پھر آپ کو شاید ساری زندگی وہاں پہ نظر نہ آئے. تو کہتے ہیں یہ اس طرح کا ہے, تو ان کو رات کے لیے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو ہلکے پھلکے اس طرح کی لڑائی مارکٹائی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک گروہ کی خدمات حاصل کی گئی ہوں گی. تو میں نے کہا سر تو اس گروہ کی خدمات جو ہیں وہ آپ کے بھی تو جونیئرز اور جو اس وقت ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ہم پی ٹی آئی کو اس کا الزام کیوں دیں. تو انہوں نے آگے سے دکھ بھرے لہجے میں کہا اب تو ہماری ان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے نا, ٹھیک ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں ماریں گے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. SWOT انالیسس کر کے انہوں نے بتایا کہ اس کا کم از کم ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی مطلب کہ میرے صاحب کا ادارے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ بیسیکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر جس طرح کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اگو پھر میں جگت ماری، میں کہا جی آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا، آپ نے تو ہاتھوں سے بنایا تھا. ٹھیک ہے. جس پہ کہکا پڑ گیا. اس امیج کے بعد نا اگر آپ مختلف ویڈیو آج کل ایک گھوم رہی ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پختون بھائی ہیں ہمارے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان جو کارروائی جا کے ٹوائلٹ میں کرتا ہے وہ بھی ان کو کتنی پسند ہے. تو آپ مطلب ذہنی غلام، آپ نے پروپیگنڈا تن کے وہ اتنا سٹاف کر دیا ہے وہاں پہ عقل کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی. ٹھیک ہے. فہم سمجھ سوجھ فراست کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب یہ بات فرمائی. اب ظاہر ہے وہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ، ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اس کا الزام جو ہے وہ صاحب لوگوں پہ لگا دیا جائے. صاحب نے کیا کہا آگے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. پی ٹی آئی کا خیال ہے، ان کے کچھ ہمدردین سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہے ان کا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر جو پچھلے دنوں لوگ جو تھے، ان میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے، انہوں نے مرکزی قیادت کے خلاف، اور ظاہر مرکزی قیادت سے مراد ون اینڈ دا اونلی عمران خان ہوتا ہے، اس کے خلاف کچھ بک بک کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو پھر ان کو بھی میسج پہنچ گیا. جو ایاز امیر ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل جرنلسٹ ہیں، لیکن یہ بیسیکلی یہ ہو گیا، وہ حسن عسکری رضوی ہو گیا، یہ پیڈ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. حسن عسکری رضوی وہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہا ہوا ہے پنجاب کا، جی اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہتا ہے. اور پھر آپ جب ان کی باتیں سنو تو رونا آتا ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کے اذہان پہ جو اس نے یونیورسٹی میں بیٹھ کے پولیوٹ کیے ہوں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے ہیں، مطلب کھلے طریقے سے ان کی سائیڈ مارتے ہیں. اور پھر جب عہدہ بھی لے لیا تو پھر تو نیوٹرلٹی ختم ہو گئی نا. مطلب وہ وائس آف امریکہ کے اندر یوتھیوں کا قبضہ ہے. تو ایک دن جناب میرے ساتھ حسن عسکری بھی تھا، پی ٹی آئی کا ایک منسٹر بھی تھا. تو تینوں کو میں نے کہا جناب بات سنیں، مجھے کوئی وقت دیں بات کرنے کا، یہ تو دونوں آپ نے ایک ہی پارٹی میں بٹھائے ہوئے ہیں. کہتے نہیں وہ پروفیسر حسن، میں کہا پروفیسر حسن عسکری رضوی چیف منسٹر پنجاب بھی تو رہا سی نا، پی ٹی آئی کا نامینیٹڈ سی اور پی ٹی آئی کا تھا. ٹھیک ہے. اور آج تک یہ پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر جو ہے یہ تبصرے کر رہا ہے. تو خدا کا خوف کریں یار، کو مجھے بھی ٹائم دیں. وہ اسی پروگرام کے بعد اس میں بھی اینکر نے وقت نہیں دیا، یوتھن بیٹھی ہوئی تھی ایک، اس کے بعد انہوں نے کبھی کال ہی نہیں کیا. میں کہا خسمانو کھاؤ جان چھٹی. ٹھیک ہے. مفتہ لگانے آ جاتے ہیں یار. ہم پاکستان میں نہیں کسی ٹی وی چینل پہ مفت میں جانے کو تیار، اور وائس آف امریکہ پہ مفتہ لگوانے کے لیے چلے جائیں. خیر چھوڑیں اس بات کو. تو یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ ڈکلیئرڈ پی ٹی آئی کے آدمی ہیں. اس کے اندر کسی کو کوئی دوسرا شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شک ہے تو اس کو دور کرتے. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے اس دن رجیم چینج کے اندر تقریر فرمائی اور اس کے اندر انہوں نے عمران خان کو رگڑ دی. ٹھیک ہے. اب اس میں مطلب کہ ہو سکتا ہے چھ لگ گئے ہوں اور اس کے بعد پھر بندہ اوپر کی ہواؤں میں چلا جاتا ہے. تو وہ اس ہواؤں میں ہو اور انہوں نے کہا ہوگا عمران کیا چیز ہے، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے رگڑ دیا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ جو تھے وہ رگڑا چاڑ رہے تھے، رگڑا چاڑ دیا. تو پھر سوچا گیا کہ بجائے اس کے کہ شاہ محمود قریشی کو مار پڑوائی جائے، اس کو مار پڑوا کے عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آئندہ جو لوگ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ود ان پی ٹی آئی فولڈ، ان کو بھی کمیونیکیشن ہو جائے. تو بھائین پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. ہم آپ کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے یا اس پہ پریشان ہونے والے؟ اس لیے صاحب لوگ کہتے ہیں ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حکومت تو پہلے ہی چھپتی پھر رہی ہے. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ تو پہلے ہی چھپتی پھر رہی ہے. جو نام نہاد حکومت ہے، حکومت کوئی نہیں ہے. سارے احکامات جو ہے وہ سپریم کورٹ سے آتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے حامی جج جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور عدالتوں کے فیصلے بولتے ہیں. یہاں پہ عدالتیں بھی بولتی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے بھی بولتے ہیں. اس کے اوپر
جو تھا ایک رات جو تھا وہ ایک، چلیں چھوڑیں اس بات کو، ایک کیفیت میں تھا میں، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ ہو جاتی ہے نا بندے پہ کبھی کبھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو رات وہ طاری ہوئی تو میں نے کہا کہ یار دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. واہ، ہمارا تو چلیں قیامت کے روز گواہی ہوگی نا، ہم نے جو بھی بدعمالیاں کی ہوں گی ہم تو اس کی رحمت کے طلبگار ہوں گے. پائن بڑا ہی گند کیتا جے زندگی دے وچ، اللہ تعالیٰ جی بڑا گند کیتا جے، ٹھیک ہے، بس آپ کی رحمت ہو تو معاملہ بن سکتا ہے، ورنہ میرٹ پہ تو ہمیں جوتے ہی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا ہی ہم نچلا ڈال لگائیں گے نا، ہمبل ہو کے پیری پہ کے لیٹ کے تو کوئی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن اعضاء تو گواہی دیں گے نا جی. ہمارے تو اعضاء پتہ نہیں قیامت کے روز کیا گواہی دیں گے، لیکن ان کے اعضاء جو تھے انہوں نے تو دنیا میں گواہی دینی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں کیا کہا جاتا تھا، ہم سے کیا کہلوایا جاتا تھا، ہم نے یہ گالی کیوں بکی، ہم نے یہ بکواس کیوں کی، ہم نے یہ بکواس کیوں بھونکی، یہ سارا کچھ وہ بتانا شروع ہو گئے ہیں نا پبلکلی کھڑے ہو کے. تو بہت ہی گستاخی تو اس نے کی تھی، تو اگر صاحب لوگوں نے پھینٹ لگانی ہوتی تو اس کو لگاتے، نہیں لگائی نا. تو یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو مجھے پھر مستنصر حسین تارڑ صاحب کا وہ کال یاد آ گیا جو پی ٹی آئی والے بڑے شوق کے ساتھ، اور مستنصر حسین تارڑ صاحب کی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں، ٹھیک ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے، لیکن کالم بھی اسی کی چگلی کھاتا ہے، تو وہ بھی ایک پونے کے قسم کے یوتھ ہی ہیں، 17 نہیں بلکہ 82 83 گئے ہوئے نے. تو بندہ پاگل ہو ہی جاتا ہے اس عمر کے اندر نا، عقل مت ماری جاتی ہے اس کی، تو ان کی بھی مت ماری گئی ہوئی ہے. ویسے بھی وہ سفر نامے کے آدمی ہیں، وہ ادب کے آدمی ہیں، وہ سیاست کے یا سیاسی تجزیہ کاری کے آدمی نہیں ہیں. اور بندہ مار اس وقت کھاتا ہے جب اپنے فیلڈ میں سے نکلتا ہے. وہ اپنی فیلڈ میں سے نکل کے جیسے پولیٹیکل تبصرہ نگاری کرتے ہیں منہ پہ آ لگتی ہے. امجد صاحب امجد کتنے عقل مند ہیں، ادب، کلچر، آرٹ کے اوپر یا معاشرتی رویوں کے اوپر لکھتے ہیں، نہیں سیاست میں منہ مارتے ہیں، نان کنٹروورشل ہیں، عزت ہوتی ہے ان کی. تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کو یوتھیت بننے کا شوق جو ہے وہ اگر اس 85 سال کی عمر میں ہو گیا ہے تو ہونے دیں ان کو. لیکن انہوں نے موجودہ حکومت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جو ابھی جس کو آیا ہے جمعہ جو 90 دن نہیں ہوئے، کہ ہو سکتا ہے قیامت آ گئی ہو اور ہم قیامت کے بعد کے دور میں جی رہے ہوں. تو مستنصر حسین تارڑ صاحب قیامت آ چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ اداروں کے اور افراد کے اپنے اعضاء بولنے شروع ہو گئے ہیں کہ میں نے آپ کو لوٹا رہا ہوں، ملٹیپلائی کر کے برداشت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.